السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ حسب وعدہ بلڈ پریشر کے عنوان پر گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تعارف آپ کو میں کروا چکا ہوں کہ بلڈ پریشر کا معنی کیا ہے۔ اس بات پر جانے کا اب وقت نہیں ہے۔ آج میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ حقیقی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو آئیے محترم خواتین و حضرات، مطب ابن طبیب کے ساتھ جڑے رہنے سے کم از کم آپ کو فطری قدرتی علم کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی مفید باتیں ملتی ہیں جو شاید کہ آپ کو پہلے سننے کو ملی ہوں۔ اس لیے میری درخواست ان دوستوں سے کہ جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں یہ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور ضرورت مند دوستوں کو یہ میری ویڈیوز شیئر بھی کیا کریں، تاکہ ہر اس انسان تک وہ علم جو میں آپ احباب کی خدمت میں تقسیم کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر میری بات علمی ہے اور آپ دوستوں کی سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کو سمجھ کر سن کر آپ لوگوں کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، تو آپ ضرور میری ویڈیوز آپ اپنے دوستوں تک پہنچایا کریں، تاکہ جو میرا مشن ہے کہ میں اپنے ملک پاکستان اور اپنی قوم کے لیے کچھ کر جاؤں، اور جو میرے اللہ نے مجھے علم بخشا ہے، کیونکہ علم کسی کی وراثت نہیں ہوتا، علم ایک امانت ہوتا ہے جو قوم کو تقسیم کرنے سے اور بڑھتا ہے۔ تو اس معاملے میں میرے ساتھ معاونت رکھیے گا۔ تو آئیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حقیقی بلڈ پریشر خون کی زیادتی سے ہوا کرتا ہے۔ خون کا ذاتی مزاج جو ہے، حقیقی مزاج جو ہے خون کا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آکسیجن کے بغیر خون سواری نہیں کرتا، آکسیجن کے بغیر خون چلتا ہی نہیں ہے۔ تو جس انسان کی صحت کے اندر غذائیت اچھی طرح جزو بدن ہو، اس کا نظام انہضام اچھا ہو، اس کی غذا اچھی ہو اور اس کے خون کے بننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، سارے اعضاء صحیح کام کر رہے ہوں، تو ایک عام انسان میں اچھی طرح سے خون پیدا ہو کر خون کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس زیادتی کا پیمانہ آج کل میڈیکل ٹیسٹوں میں آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ ایک عام انسان میں عمر کے لحاظ سے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وزن کے لحاظ سے بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایک انسان کی باڈی کے وزن کے 12ویں حصے تک اس کا خون ہونا چاہیے۔ خون آخر دباؤ کیوں لیتا ہے، اس پر آج ہم نے بحث کرنی ہے۔ حقیقی بلڈ پریشر تب ہی ہوا کرتا ہے جب جسم میں خون بھی پورا ہو، حرارت بھی پوری ہو اور اپنی مقدار سے خون تھوڑا زائد ہو جائے،
تو اس کو ہم کہیں گے حقیقی بلڈ پریشر، نہ کہ جس انسان میں کچھ پوائنٹ خون بلکہ 50% آدھا خون کم ہو، ہم اس کو بلڈ پریشر کا نام نہیں دے سکتے۔ یہ ایک اصول یاد رکھیے گا، چاہے جائے کہ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس ان لوگوں کو بھی بلڈ پریشر کا مریض بتلا رہی ہیں جن میں بلڈ دیکھنے کو بھی نہیں ملتا، یہ میں بارہا دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ عزیزان محترم، حقیقی بلڈ پریشر جو ہوتا ہے اس میں انسان کی رنگت لال سرخ، ہلکی پیلی، سرخی زیادہ ہوتی ہے، اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ پورے زور شور سے قائم رہتی ہے، کیونکہ خون بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، خون تو انسان کی زندگی ہے، اور ہر پرزہ انسان کا، ہر عضو انسان کا، ہر رونگٹا انسان کا خون سے ہی غذا حاصل کر کے دوبارہ اپنی زندگی کو قائم اور دائم رکھ سکتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے خون کو سپلائی کرنے کے لیے انسان کو مٹھی بھر ایک دل کا پرزہ عطا فرمایا ہے، جس کا 24 گھنٹے یہ کام ہے کہ انسان سویا بھی ہو تو وہ چلتا رہتا ہے، اور تقریباً 24 گھنٹوں میں ایک صحت مند انسان کا دل جو ہے وہ 14,000 پاؤنڈ خون جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے، اور 14,000 پاؤنڈ جو خون سپلائی ہوتا ہے یہ ایک مٹھی بھر دل سے سپلائی ہوتا ہے، اور اس دل کا 1.25 پاؤ سے 1.5 پاؤ تک مردوں میں اس کا وزن ہوتا ہے، اور 1 پاؤ سے 1.25 پاؤ تک عورتوں میں اس کا وزن ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پرزہ اتنا کام کرتا ہے کہ زندگی کی ابتدا سے لے کے شکم مادر میں ہی انسان ہوتا ہے جب سب سے پہلے انسان کا دل بنتا ہے۔ آج کل سائنس نے بڑی ترقی کر کے یہ ثابت کر دیا ہے، بارہا دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی تجربات دیکھتا رہتا ہوں، کہ مرغی کے انڈے میں جب اوپن اسے دکھایا جاتا ہے کہ کیسے پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے نقطہ قلب بنتا ہے اور دل چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ زندگی کے لیے دل کا چلتے رہنا انتہائی ضروری عمل ہے، اور اس دل کے چلنے سے خون کی سپلائی ہونا انتہائی ضروری عمل ہے، اور خون کی سپلائی سے ہی انسان کی باڈی کو سر سے پاؤں تک غذا ملتی ہے، اور خون کا چلنا آکسیجن کے ساتھ ہے۔ جب آپ کی باڈی میں آکسیجن پوری طرح انجیکٹ ہوگی اور خون پورا ہوگا تو آپ کا دل بغیر رکے چلتا رہے گا۔ اب رہی بات بلڈ پریشر کا، چونکہ ہمارا ٹاپک ہے، میں اسی عنوان پہ بات کروں گا۔ یہ چند باتیں وہ ہیں جو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ دل کو اللہ نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ جتنا مرضی یہ دھڑک لے، بہت ہارڈ اس کے اللہ نے پارٹس لگائے ہیں، اس کے والز، اس کی شریانیں، اس کو آنے والی وریدیں، یہ تمام بہت مضبوطی سے بنائی گئی، اور اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کو ایک شریان اعظم عطا فرمائی ہے، جس سے خون پوری باڈی کو سپلائی ہونے کے لیے بہت زوردار پریشر سے نکلتا ہے، اور آخری شریانوں تک پہنچتے پہنچتے عروق شعریہ تک، عروق شعریہ یعنی بال سے بھی باریک شریانوں کے سرے، جن کے آخر پہ جا کے غدد لگ جاتے ہیں، جہاں پھر شبنم کی طرح خون ٹپک کر سارے اعضاؤں کو سپلائی ہوتا ہے۔ اور عروق شعریہ وہ شریانیں ہیں میرے عزیز بہن اور بھائیوں جو خوردبین سے نظر آتی ہیں، ان تک دل آکسیجن کے راستے خون کو پہنچاتا ہے۔ جہاں کہیں آکسیجن کی کمی آ جائے وہاں خون رک جاتا ہے،
اور خون کے اندر جب تک کہیں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، گہرا پن نہ آ جائے، ہوا نہ بھر جائے، یہ 3-4 ایسی وجوہات ہیں جن سے بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیوز میں آپ احباب سے عرض کروں گا۔ خون کا پورا ہونا، رنگت کا سرخ ہونا، غذا خوب بھوک لگنا، خوب کھانا پینا، خوب خون بننا، اور ان ساری چیزوں کے باوجود جب دباؤ بڑھ جاتا ہے تو اسے ہم کہیں گے بلڈ پریشر کا ہائی ہونا۔ اب اس میں نے اپنی زندگی میں ایک انسان ایسا دیکھا ہے جو کم از کم 15-20 دن بعد اپنے بلڈ کا کچھ حصہ وہ دیتا تھا، پھر اس کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا تھا، ورنہ اسے 20-25-30 دن بعد خون نہیں دیتا تھا تو شریانیں اس کی پھٹنے والی ہو جاتی تھی۔ تو یہ حقیقی بلڈ پریشر ہے۔ یہ گرم تر مزاج میں ہوتا ہے، کیونکہ خون کا ذاتی مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے۔ خون کے اندر اس وقت تک کوئی بھی مادہ نہیں رکتا جب تک اسے آکسیجن ملتی رہتی ہے۔ تو خون جب بھی بڑھتا ہے، بلڈ جب بھی دباؤ لیتا ہے، جب بلڈ پریشر ہوتا ہے تو اپنی مقدار سے جب بڑھ جاتا ہے تو بلڈ پریشر حقیقی کہلاتا ہے۔ اس کے لیے یا تو فسد کیا جاتا ہے طب یونانی میں، یا حجامہ کیا جاتا ہے، یا جلاب لیے جاتے ہیں، اور یا پروٹینی غذائیں تھوڑی کم کر دی جاتی ہیں، کیونکہ جتنے لحمیات ہیں، جتنی اقسام کے بھی گوشت ہیں، انڈے ہیں، گرم مسالہ جات ہیں، وہ خون کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خون کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، جس وجہ سے حقیقی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ حقیقی بلڈ پریشر کے مریض کو لازمی غصہ آتا ہے اور وہ تھوڑا جھگڑالو ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم میں ایک حرارت غریزیہ کے نام پر اصلی حرارت جو ہے وہ زیادہ احساس ہوتی ہے۔ اس بلڈ پریشر کے اندر جب گوشت بند کر دیا جائے، دالیں بند کر دی جائیں، زیادہ نمک جو ہے وہ اس بلڈ پریشر میں نقصان دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم طبیب ہیں اور طب کو سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر قسم کے بلڈ پریشر میں نمک نقصان دے، بلکہ باقی جتنے جھوٹے بلڈ پریشر ہوں گے، غیر حقیقی ہوں گے، ان میں نمک علاج ہے، نمک ان کے لیے مفید ترین ہے۔ یہ انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیوز میں آپ احباب سے ذکر کروں گا، کیونکہ گرم تر مزاج نمک کا ہے اور گرم تر مزاج خون کا ہے۔ جب خون پہلے ہی حد سے زیادہ پتلا ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے تو یہ حقیقی بلڈ پریشر ہوگا۔ اس کا علاج حجامے سے بھی ہے، فسد کھلوانے سے بھی ہے، جلاب لینے سے بھی ہے، اور تمام تر پروٹینی غذائیں اور لحمیات اور گوشت اور سوپ وغیرہ، تیز مسالہ جات وغیرہ یہ بند کر کے کدو، ٹنڈا، پیٹھا، گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، اس قسم کی جو پانی والی سبزیاں ہیں، دلیا ہے، کسٹرڈ ہے، پھرنی ہے، سوئیاں ہے، حلوہ ہے، ساگودانے کی کھیر ہے، جو کا دلیا ہے، یہ جب چیزیں انسان استعمال کرتا ہے تو یہ حقیقی بلڈ پریشر میں پلازما بڑھ کر، پانی بڑھ کر یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور انسان کو کوئی علاج نہیں کرنا پڑتا۔ جب اس بلڈ پریشر میں انسان گولیاں کھانا شروع کر دیتا ہے تو وہ میرے محترم دوستوں اور عزیز بزرگوں، آپ اس بات کو لکھ لیں، سنہری حروف میں آپ یہ بات لکھیں۔ حکیم ضیاء بڑے دعوے سے اور مودبانہ گزارش سے آپ کو علمی بات بتا رہا ہے۔ اس بلڈ پریشر میں ساری زندگی دوائیاں کھانا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی اس حقیقی بلڈ پریشر میں گولیاں کھانے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ استعمال کریں، اور
گل سرخ گلاب کا پھول، اصل سندل، چھوٹی الائچی اور چھوٹی چندن، دیگر اس قسم کی چیزیں جو عام پنسار سے مل جاتی ہیں، ان کا کاوا استعمال کریں، ان کا سفوف استعمال کریں، شربت بزوری استعمال کر لیں، پیشاب آور چیزیں آپ لے لیں جن سے پیشاب چھوٹا کھل کر آنے لگ جائے تو بھی خون کی حدت ختم ہو کر خون کا لیول ہو جاتا ہے اور یہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جب انسان ایسا علاج کرتا ہے کہ انسان نے گولی کھائی صبح اور پھر شام، پھر صبح، پھر شام، پھر زندگی گزر گئی گولیاں کھاتے کھاتے، تو میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کا بلڈ پریشر کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگا سوائے گولی کے۔ اب ذہن میں آ جائیے، آگے آئے میرے ساتھ، ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ اس حقیقی بلڈ پریشر کے اندر ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی ہے اور پیشاب آور چیزیں استعمال کرنی ہے، یہ بالکل لیول پہ آ جائے گا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر اس بلڈ پریشر کے اندر آپ نے گرم چیزیں کھائیں، نمک زیادہ کھایا، گوشت زیادہ کھایا، سوپ زیادہ پیے، مچھلیاں زیادہ کھائیں، ٹکے، کباب، مٹن، بیف، کڑھائی، حلیم اور یہ تیز مسالے، تو میرے بھائی پھر آپ کے مقدر میں شفا نہیں ہے، پھر کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، یا گردوں پہ اٹیک ہو جائے گا، یا فالج ہو جائے گا، یا برین ہیمرج ہو جائے گا، یا کوئی نہ کوئی، خدا نہ کرے کسی دشمن کو بھی اللہ کوئی صحت کا مسئلہ نہ بنائے، میری دعا ہے سب کے لیے۔ پھر کیونکہ ہمیں آسرا یہ مل جاتا ہے کہ جی صبح شام ڈاکٹر سے گولی لکھوا لیے، کھاتے جا رہے ہیں، جب میں گولی کھاتا ہوں تو بلڈ پریشر لیول پہ آ جاتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ گولی جو ہم کھا رہے ہیں یہ ایک کیمیکل ہے، اور کیمیکل ایسا ہے جو آپ کے بلڈ پریشر کو کچھ بھی نہیں کرتا میرے بھائیوں۔ آپ یاد رکھیں، یہ فقط آپ کی ہارٹ بیٹ جو بڑی ہوتی ہے، آپ کے دل کی جو سپیڈ ہے، جو آپ کا دل آکسیجن اور بلڈ کو سپیڈ سے پہنچا رہا ہے، کیونکہ وافر مقدار ہو چکی ہوتی ہے بلڈ کی بھی اور آکسیجن کی بھی، تو اس وقت کیونکہ سائنس کہتی ہے، میں نہیں کہتا، سائنس اس چیز کا اقرار کر رہی ہے کہ آکسیجن 4-5 پوائنٹ اگر باڈی میں بڑھ جائے تو بھی انسان فوری مر جاتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، آکسیجن زندگی ہے، لیکن آکسیجن چند پوائنٹ اگر بڑھ جائے تو بھی انسان فوری موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کاربن اور منجمد ہونا اور فالتو مادوں سے انسان مرتا ہے۔ آکسیجن اپنی مقدار سے جیسے بڑھے گی، پہلے خون بڑھا ہوا ہے، آکسیجن جب بڑھ جائے گی تو بھی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر، حقیقی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں، وہ باوجود دوائیاں اور گولیاں کھانے کے کبھی کبھی رات کو سوتے ہیں صحیح، اور صبح تک وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم بارہا ایسے لاکھوں واقعہ سن چکے ہیں، انسان بیٹھا بیٹھا ہے اور وہ مر گیا، پتہ نہیں چلا۔ یہ وہی بات ہے کہ آکسیجن کے بڑھ جانے سے بھی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ہم آج کل گولیاں پھانک رہے ہیں نا، اسے آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں، ان کے کنٹینیو کھانے سے جو نقصانات ہیں، جو آپ کو گوگل پہ فوری سرچ کرنے سے مل جائیں گے، نامردی، بزدلی، سستی، کاہلی، گردوں کا فیل ہونا، ہارٹ کا فیل ہونا، کیونکہ جب بلڈ پریشر کو زیادہ کم کرنے کے لیے آپ زیادہ گولیاں کھا لیں گے تو یہ گولیاں آپ کے بلڈ کو کچھ بھی نہیں کرتی، بہت دعوے سے کہتا ہوں، یہ گولیاں آپ کی ہارٹ بیٹ کو، آپ کے دل کی کارکردگی کو سلو کر دیتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آلہ لگا کر کے جی ہاں اب تو بی پی پورا ہو گیا، جیسے ہی 8 گھنٹے گزرے اس گولی کا اثر ختم ہوا، آپ کے دل کی دھڑکن دوبارہ پھر سپیڈ سے شروع ہو گئی، آپ نے پھر گولی لے لی۔ بھائی یہ کوئی علاج تو نہیں ہے نا۔ آپ کیا کریں، یا ہجامہ کروا لیں، یا فسد کروا لیں، یا آپ کوئی جلاب لے لیں تاکہ 2-3 موشن کھل کر آ جائیں، آپ کے بلڈ کی حرارت اور معدے کی آنتوں کی فالتو فضلات جب نکل جائیں گے تو بھی خون کا دباؤ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور جن چیزوں کو بتایا ہے ان کو آپ کھائیں، جن چیزوں سے روک رہا ہوں ان سے آپ رک جائیے، تو انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور پھر بھی اگر کسی بہن بھائی کو یہ عارضہ رہے تو پراپر اپنا چیک اپ، جس طرح میں واٹس ایپ پہ آن لائن چیک کرتا ہوں، مطلب ابن طبیب کے واٹس ایپ پہ آ کر
آپ کو جو نمبر دیا جا رہا ہے اسکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس واٹس ایپ پہ آپ میرے طریقے پر مجھے اپنا چیک اپ کروا لیجئے، انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کو غذا اور دوا مل جائے گی۔ اور انشاءاللہ زیادہ تر میں دواؤں سے پرہیز کرتا ہوں اور کرواتا ہوں، اہم امراض میں دوائیں ہم دیتے ہیں، ورنہ خالی غذا کے چارٹ سے ہی انشاءاللہ یہ بلڈ پریشر آپ کا لیول پہ آ جائے گا۔ پھر ایک آخری گفٹ بتاتا چلا جاؤں، خوب پکا ہوا امرود، بیج نکال کر بغیر نمک اور مسالے کے پکا ہوا امرود آپ 1 کلو تک کی مقدار میں ایک وقت میں کھا جائیں، آپ یقین جانیں 1 گھنٹے کے بعد آپ کا بلڈ پریشر لیول پہ ہوگا۔ آپ 2 4 5 کھیرے کھا جائیں، آپ کا بلڈ پریشر لیول پہ ہوگا۔ آپ 4 5 گاجروں کا جوس پی لیں، 2 3 مولیاں کھا لیں بغیر نمک کے، نمک نہیں ڈالنا، یہ حقیقی بلڈ پریشر کی بات کر رہا ہوں جس میں خون پورا ہوتا ہے، پوری تفصیل میں دے چکا ہوں ان لوگوں کے لیے۔ آپ جو کا دلیا میٹھا استعمال کر لیں، آپ سیویاں استعمال کر لیں، آپ کسٹرڈ استعمال کر لیں، ساگودانے کی کھیر کھا لیں، آپ کالی مرچ زیادہ استعمال کر لیں، آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں تھی، اور مطلب ابن طبیب کی جانب سے حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے۔ اب یہ جو گولی کنٹینیو آپ کھائے جا رہے ہیں، ایک طرف آپ کا دل کمزور کر رہی ہے، دوسری طرف آپ کے معدے کا نظام تباہ ہو رہا ہے، تیسری طرف آپ کا اعصابی نظام تباہ ہو رہا ہے، چوتھے آپ کا جو سیکچل آرگن ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ اس میں ڈیڈ ہوتا چلا جائے گا، اس کے اعصاب کمزور ہو جائیں گے، بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں گے، بال سر کے گرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے خون کی طاقت کو نہیں روکا جا رہا، آپ کی ہارٹ بیٹ کو روکا جا رہا ہے۔ جب آپ کا ہارٹ بیٹ روک دی جائے گی تو آپ کی بلڈ کی سپلائی جو اعضاؤں کو، بالوں کو، ناخنوں کو، گردوں کو، وہ رک جائے گی عارضی۔ اس وجہ سے آج کل ایلوپیتھک ماڈرن میڈیکل سائنس میں آپ کو بلڈ پریشر کا حقیقی علاج نہیں مل رہا۔ ساری زندگی دوستوں کو دیکھ رہا ہوں 10 سال سے بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا رہے ہیں، 20 سال سے کھا رہے ہیں، ان کو کبھی نہیں روکا جاتا کہ یہ بلڈ پریشر اس قسم کا ہے، اس میں یہ غذائیں لینی ہے اور یہ نہیں لینی۔ ڈاکٹر بیچارہ غذاؤں کو جانتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ان کے کورس میں تو غذائیں پڑھائی ہی نہیں جاتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پاکستان ہو یا امریکہ ہو کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا کہ کون سی غذا خون زیادہ پیدا کرتی ہے، کون سی غذا خون کم پیدا کرتی ہے۔ تو تب جا کر کے ان کو مجبوراً آپ کو پھر یہ گولیاں دینی پڑتی ہیں، جو گولیاں بہت سارے نقصان کا باعث بنتی ہیں، اور آگے چل کر پھر آپ کا معدہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر آپ کی اور دوسری امراض ان گولیوں کی وجوہات سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ یہ گولیاں جتنی بھی آپ لیتے ہیں یہ کیمیکل ہیں، اور ان کیمیکل کا اخراج طبیعت سے گردوں کے راستے سے ہوتا ہے زیادہ تر۔ اب جب یہ کنٹینیو صبح و شام آپ کیمیکل کھا کے بلڈ پریشر تو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، میں ان دوستوں کے کمنٹس پڑھ کے انشاءاللہ جواب دوں گا جو اس مرض میں مبتلا ہے اور جو سالوں سے کھا رہے ہیں، اور جو امراض میں بتا رہا ہوں وہ ان پر لاگو ہو چکی ہیں، آ چکی ہیں، وہ کیوں؟ وہ بیچارے لا علم ہیں، آگے جن کے پاس جاتے ہیں وہ اتنا علم رکھتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کی اچھی گولی ہے، آپ جی گولی کھا لیں، ساری عمر کھانی ہے۔ تو عزیزان محترم، حقیقی بلڈ پریشر کے اندر جتنی چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اگر آپ رکیں گے اور پراپر اپنے معالج سے رابطہ رکھیں گے اور اپنی غذاؤں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ حقیقی بلڈ پریشر کا جتنا ہوا آپ کے دماغ پہ سوار کر دیا ہے یہ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں عرض کروں کہ بلڈ پریشر کی ایک قسم نہیں ہے، اس لیے پوری دنیا میں بلڈ پریشر کے لیے ایک ہی قسم کا کیمیکل مختلف ناموں سے دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بلڈ پریشر کی دوائی کے ساتھ لاکھوں دوائیاں، لاکھوں بیماریاں اور آ جاتی ہیں، اور ساری زندگی کی کمائی صرف دوائیوں میں ہی ہم لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، آئیں علاج بالغذا کا، جہاں بھی آپ کو کوئی اچھا طبیب ملتا ہے آپ اس سے رابطہ کریں، جو غذا سے علاج کرتا ہے وہ طبیب آپ کے بلڈ پریشر کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی جائے گا، اور انشاءاللہ اس مرض سے آپ کو چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ، حقیقی بلڈ پریشر کی اس چند الفاظ کی گفتگو کے ساتھ، حکیم ضیاء اور مطب ابن طبیب کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ امید کرتا ہوں دوستوں کو، بہن بھائیوں کو میری بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ
پھر کبھی موقع ملا تو دیگر جتنے بلڈ پریشر ہیں اور ان کی وجوہات ہیں ان پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔